خواتین میں سے بہرحال جن خواتین کو قرآن بھی یاد کر رہا ہے، جن خواتین کو روایات بیان کرتی ہیں، ان میں سے جو سب سے بڑا درجہ عصمت کا ہے وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ اب یہ مقام اتنا بلند ہے کہ شاید ہم اور یقیناً ہم وہ توصیف اور وہ وصف اور وہ آپ تعریف کہہ لیں بیان کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ معرف جو ہوتا ہے، یعنی جو ایک شخص کسی کی تعریف کرے تو اس کا جس چیز کی وہ تعریف کر رہا ہے اس کو جاننا ضروری ہے، یا اس کے بارے میں اس کی نالج انفارمیشن ہونی چاہیے۔ ہماری اتنی حیثیت ہی نہیں کہ ہم اس خاتون کی تعریف کر سکیں کہ جو سر کائنات ہے، یعنی انسان کو خود مقام پہ جانا چاہیے کہ کسی مقام پر کہ کسی کو بتایا نہیں، ہم تو وہی بیان کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں ملا، اور کہاں سے ملا وہی بیان کر سکتا ہے کہ جو پہچانتا ہے۔ وہ جو القاب عطا کیے گئے خداوند متعال کی طرف سے، وہ جو روایات بیان کی گئیں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود اس خاتون کے لیے، اور یہاں پر کہ اگر کسی کی زندگی کو کمال پر دیکھنا ہے تو زندگی کا کمال ہندسوں پہ نہیں ہے کہ مثلا کسی نے جو ہے وہ 50 سال زندگی گزار دی، 60 سال زندگی گزار دی کہ وہ کمال نہیں۔ یہاں کمال اس زندگی کا ہے کہ وہ کم مگر کیسے گزاری گئی، یعنی کہنے کو 18 بہاریں ہیں زندگی میں، مگر یہ 18 بہاریں اتنی وسیع ہیں کہ پورے طول زمان میں اس سے بڑی خاتون کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ 18 سال اتنے حاوی ہو گئے کہ سیدۃ نساء العالمین ہے، از اول تا آخر، یعنی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے سب خواتینوں کی سردار۔ تو یہاں پر اللہم صلی علی محمد، یعنی کمال ہے اس زندگی کا، اس حیات طیبہ کا کہ جو چند ظاہری سالوں پر مشتقل ہوتی ہے، اور اس کے بعد اتنا نور ہے اس ذات میں کہ وہ پوری کائنات کو اپنے جو ہے وہ نور کے سائے کے تلے لے رہا ہے۔ کتنی بڑی بات جو بعض اوقات بہرحال اولیاء خدا کر جاتے ہیں کہ خود بی بی سلام اللہ علیہ کی جو چادر ہے اگر وہ ہل جائے تو کائنات کو رزق ملتا ہے۔ وہ ایک چادر اس کمال پر ہے کہ وہ ہم شاید، میں بتا تو رہا ہوں کہ ہم لفظوں میں صفت کو بیان کر ہی نہیں سکتے، لفظ نہیں ہے یہاں، صرف وہ لب پیمبر ہے کہ جو حامل کلام پروردگار ہے وہ توصیف کر رہے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ہی کیا، اور جس نے مجھے ناراحت کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا، اور جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا۔ یعنی کنیکشن اتنا مضبوط ہے کہ الہی معاملہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہرحال ہم اپنی حیات میں شاید ہم کم رجوع کرتے ہیں، یا جس طریقے سے ہمیں اس دروازے پہ جانا چاہیے ہم اس طریقے سے اس دروازے پہ نہیں جاتے۔ یعنی جو اس دروازے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، ہم خود ہم ظاہر ہے ہمارے پاس اتنی انفارمیشن بھی نہیں ہے، نالج بھی نہیں ہے، معرفت بھی نہیں ہے، پھر بہرحال ہم دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں۔ میں خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم دروازہ کھٹکھٹا بھی نہیں پاتے اس طریقے سے جو یہ در ہے، درد
جس کے اندر ولایت لبریز ہے، وہ کہ جس میں عبادت اس اوج پر ہے کہ خدا ملائکہ پر افتخار کرتا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے میری کنیز میری عبادت میں کھڑی ہوئی ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، مطلب ایک شخص نماز پڑھے عبادت پڑھے، کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب اس کا چہرہ نورانی ہو جائے گا، اس کی گفتگو ایسی ہو جائے، لیکن آدمی ایسی عبادت کرے کہ جسے مدینہ کے لوگ دیکھیں کہ ہر نماز کے اوقات میں ایک الگ نور ہے جو گھر سے نکل رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یعنی آخر وجود میں ایسا کیا ہے کہ جب وہ خدا کی حمد اور ثنا کرتا ہے یا رکوع اور سجود میں جاتا ہے تو ایک ایسا نور ہے کہ جو دوسرے عالم کی طرف پرواز کر رہا ہے۔ وزان محترم، بہرحال یہ توصیف اور یہ وصف اور یہ تعریف اس لیے ہے کہ پہچانے کہ یہ کون ہے، اور اس ظاہر ہے، لیکن کیا کریں، روایات معصومین کی ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم لیلۃ القدر کو درک نہیں کر سکتے۔